بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ انسان کے پاس بظاہر سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ رات کو بستر پر جائیں تو جسم تھکا ہوا ہوتا ہے مگر دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل میں ہزاروں خیالات چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر انسان سوچتا ہے آخر وہ کون سی چیز ہے اس بے چینی کو سکون میں بدل سکتی ہے۔ آج کی یہ بات شاید آپ کے اس سوال کا جواب ہو، کیونکہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت ہے، نہ زیادہ وقت چاہیے اور نہ ہی دنیا سے الگ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ سرکار واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کا سکون باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اس کے اندر کی کیفیت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، بعض اوقات انسان کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے درود پڑھنا شروع کرتا ہے، اور جب انسان محبت اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، درود شریف کو صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، یہ سب سے پہلے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا جانے والا عظیم عمل ہے۔ اور جب کوئی نیک عمل دکھاوے کی بجائے دل کی توجہ اور محبت کے ساتھ کیا جائے تو وہ انسان کے باطن پر اثر چھوڑ جاتا ہے۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں ڈالیں، آپ دن بھر کی مصروفیات سے تھکے ہوئے ہیں، کام کا بوجھ، گھر کی پریشانی، مستقبل کی فکر اور نہ جانے کتنے سوالات ذہن میں ہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں، کسی پرسکون جگہ بیٹھتے ہیں اور چند لمحوں کے لیے دنیا کے شور سے خود کو اکیلا کرتے ہیں، پھر آہستہ سے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ، پھر دو مرتبہ، پھر تین مرتبہ، اور آہستہ آہستہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی توجہ دنیا کے شور سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف آنے لگی ہے۔ سرکار واصف علی واصف کی تعلیمات میں دل کی اصلاح کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ناظرین محترم، ہم اکثر نیکی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا، اور ہم سوچتے ہیں میں نے آج دعا کی، میری مشکل فوراً کیوں نہیں حل ہوئی، میں نے ذکر کیا، میرے حالات فوراً کیوں نہیں بدلے۔ لیکن عبادت کا معاملہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ تعالی حالات بدلنے سے پہلے انسان کے دل کو بدلتا ہے، لیکن ایسی برداشت کرنے والے دل کے مضبوط ہوتے ہیں۔ کبھی راستے فوراً نہیں کھلتے لیکن انسان کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، اور کبھی حالات وہی ہوتے ہیں مگر دل میں پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اور یہی وہ سکون ہے جسے دنیا کی کوئی چیز خرید نہیں سکتی۔ درود پاک کو اپنی معمول کا حصہ بنا لیں، کوئی بہت مشکل ہدف اپنے اوپر لازم نہ کریں۔ نماز کے بعد چند مرتبہ، سفر میں چند مرتبہ، کام کرتے ہوئے جب موقع ملے چند مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے چند مرتبہ۔ کم پڑھیں مگر محبت سے پڑھیں، چند مرتبہ پڑھیں مگر توجہ سے پڑھیں، اور جب پڑھیں تو یہ احساس رکھیں کہ آپ اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ سرکار واصف علی واصف ہمیں ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ نیکی جب دل کی ضرورت بن جائے تو انسان اسے بوجھ نہیں سمجھتا،
اور ذرا سوچیں، اگر چند لمحے موبائل کی اسکرین سے دور ہو کر دنیا کی فکر سے ہٹ کر صرف چند منٹ محبت سے درود پڑھنے میں گزار دیا جائے تو کیا وقت ضائع ہو سکتا ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم سکون حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں تلاش کرتے ہیں، مگر جس سکون کی تلاش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نیک اعمال کے ذریعے ہمارے اپنے دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ایک چھوٹا سا فیصلہ کیجئے، درود پاک کو کسی امتحان کی طرح نہ پڑھیں کہ اتنی تعداد پوری کرنی ہے اور فوراً نتیجہ ملنا چاہیے، بلکہ محبت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اظہار کے طور پر پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات ایک دن میں نہ بدلیں، لیکن آپ کا دل بدلنا شروع ہو جائے، اور کبھی کبھی دل کا بدل جانا ہی زندگی کے بدلنے کی پہلی علامت ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو آج سے آغاز کر سکتے ہیں۔ بس چند لمحے نکالیں، دل کو دنیا کے فکر سے ہٹائیں اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔